بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں جنت کے باغ کے دو پھول ہیں۔ حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو حضور پاک بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے اور پھر حضرت حسن کو گود میں لے کر حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، نہیں، اس کا نام تو حسن ہے۔ اور پھر جب 1 سال بعد حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تب بھی ہمارے حضور جلدی سے گھر آئے اور اپنے ناتی کو گود میں لیتے ہوئے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام تو حسین ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تب ہی مسجد میں حضرت حسن کے رونے کی آواز آنے لگی تو ہمارے حضور جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ ایک بار ہمارے حضور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے کہ حضرت حسن رونے لگے۔ حضرت فاطمہ اٹھنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لیٹی رہو، اور پھر خود ہمارے حضور نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو دیکھتے ہی دونوں شہزادے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا جان کی گود میں چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو لے کر بی بی فاطمہ کے گھر پہنچے۔ دونوں شہزادے اپنے نانا کے کندھوں سے نیچے آئے اور گھر کے صحن میں پھر سے کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے امام حسن اور امام حسین ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کشتی لڑنا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق سے وہاں کھڑے ہو کر ننھے شہزادوں کو دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن سے فرمانے لگے، حیا حسن حیا، یعنی حسن ایسے لڑو، یعنی حسن حسین کو ایسے پکڑو۔ جب آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ میرے پیارے بابا جان حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، اے بابا جان، حسن تو حسین سے بڑا ہے، آپ کو تو چھوٹے کا ساتھ دینا چاہیے جبکہ آپ بڑے کی طرف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اس کشتی میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور جبرائیل علیہ السلام حسین کے ساتھ ہیں۔ وہ امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تم حسن کو ایسے پکڑو، ایسے کرو اور اس طرح سے لڑو، لہٰذا حسن اکیلا پڑ گیا، اس لیے میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان دونوں ننھے شہزادوں سے آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ اولاد کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی پاک اولاد آپ کی طرف منسوب ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں ہوتے تو دونوں ننھے شہزادے آ کر کندھے پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے پہ بٹھا لیتے۔ یہ وہی بچہ تھا جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت میں پلنا تھا تاکہ اسے جنگ کے لیے تربیت دی جائے۔
جو کہ میدان کربلا میں لڑی جانی تھی، اور آپ کا نواسہ اپنے خون سے حق اور باطل میں فرق کرنے والا تھا۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ یہ تھی ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن اور حسین سے محبت۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، حسن و حسین کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آئے، فاطمہ بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر حضور نے سارے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ کرام مدینے میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا فنکار رہا ہے، اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن اور حسین آگے جنگل میں نہ جا سکیں۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے بچوں سے کہا، اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک بار ہمارے پیارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے گھر گئے تو حسن و حسین نظر نہ آئے۔ حضور نے پوچھا، اے فاطمہ، میرے بچے حسن و حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، آج صبح گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، اس لیے حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ، میں حسن و حسین کو باہر لیے جاتا ہوں تاکہ کچھ کھانے کا انتظام کر لوں، ورنہ یہ دونوں گھر میں بھوکے تمہیں بہت پریشان کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت علی حسن و حسین کو ایک یہودی کے باغ میں لے گئے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے حضور اس یہودی کے باغ کی طرف چل دیے۔ باغ کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین پانی میں کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ دوپہر کی دھوپ بڑھتی جا رہی تھی تو حضور نے حضرت علی کو بلا کر کہا کہ اے علی، دھوپ تیز ہونے والی ہے، اس لیے جلدی سے میرے بچوں کو گھر لے جاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، بس میں جلد ہی حسن و حسین کو گھر لے پہنچتا ہوں۔ اور پھر حضور نے حضرت حسن کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور حضرت علی نے حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور گھر کی طرف چل دیے۔ ہمارے حضور اپنے ان دونوں بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک بار ہمارے حضور ممبر پر کھڑے صحابہ اکرام کو خطبہ دے رہے تھے کہ تبھی حضرت حسین اپنے گھر سے نکلے۔ انہوں نے ایک لمبی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ چلتے چلتے حضرت حسین کا پیر اس چادر میں الجھ گیا اور وہ زمین پر چہرے کے بل گر پڑے۔ حضور نے جیسے ہی اپنے بچے حسین کو گرتے دیکھا تو ممبر سے نیچے اتر آئے، لیکن اتنی ہی دیر میں صحابہ اکرام نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو اٹھا لیا اور حضور کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ حضور نے فرمایا، اللہ کی قسم، جب میں نے اپنے بچے کو گرتا دیکھا تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب ممبر سے نیچے اتر آیا۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور ان کی وفات کے بعد حضرت عمر خلافت پر فائز ہوئے۔ حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر سے حضرت عمر کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سارے بچے بھاگ گئے، حضرت حسن اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا۔
تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ حضرت حسن و حسین جب بڑے ہوئے تو غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک بار ایک شاعر نے حضرت حسین کی بہت تعریف کی تو آپ نے اس شاعر کو بہت زیادہ مال عطا کیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے اسے اتنا مال کیوں دے دیا؟ اس پہ حضرت حسین نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ شاعر ایسا نہ کہہ دے کہ اے حسین، تم تو فاطمہ کے لڑکے ہو اور علی کے بیٹے ہو، تو تم مجھے اتنا کم مال کیوں دے رہے ہو؟ اسی لیے میں نے شرم میں اسے اتنا زیادہ مال دے دیا۔ ایک بار حضرت حسن مدینہ کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا اور ایک ٹکڑا اس کتے کو کھلاتا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے آدھی روٹی اس کتے کے ساتھ بانٹ کر کھائی۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اے لڑکے، تم تو انسان ہو، اس لیے تمہیں تو روٹی کا زیادہ حصہ کھانا چاہیے تھا۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ اس کتے کے سامنے مجھے زیادہ روٹی کھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے میں نے آدھی آدھی روٹی آپس میں بانٹ لی۔ یہ سن کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں ابان بن عثمان کا غلام ہوں اور یہ انہی کا باغ ہے۔ یہ سن کر حضرت حسن نے کہا اے لڑکے، جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہیں رہنا۔ اور پھر حضرت حسن باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور اس لڑکے کے ساتھ باغ کو بھی خرید لیا، اور پھر واپس اس لڑکے کے پاس آ کر کہا اے لڑکے، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ اس لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ آج سے میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گا۔ تو حضرت حسن نے فرمایا کہ آج سے تم آزاد ہو اور یہ پورا باغ بھی تمہارا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہمارے رسول کے نواسوں کے کچھ واقعات تھے۔